اہل حدیث جو ہیں ہاں ہاں وہ کسی اور فرقے کے جس طرح اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں روشنی فرمائیں. بھائی نماز جنازہ عبد الرحمٰن سارے کلمہ گواں کی پڑھا کریں. آپ یہ چھوڑیں جنت دوزخ کا فیصلہ کہ میں ہی جاؤں گا باقی نہیں جائیں گے. یہ سارے جو کلمہ گواں ان میں سے کوئی مرے نہ، جو کلمہ پڑھتا مرے اس کا جنازہ پڑھیں. یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پر کیا چھاپ ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ شیعہ ہے. صرف قادیانی ہم سے الگ ہو گئے کہ وہ ہمارا نہیں پڑھتے، ہم ان کا نہیں پڑھتے، ایک نئے نبی کو مانتے ہیں. باقی ہر صابر اتنا بڑا رافضی تھا، کھلم کھلا شیعہ، ڈنکے کی چوٹ، حدیثوں کا راوی. اور مرنے کے وقت کیا گیا کہ میرا جنازہ صحابی رسول جو گورنر کوفہ عبداللہ بن یزید ختمی پڑھائے، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے لید میں اتارا پاؤں کی طرف سے کہا سننا یہی ہے. تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو شیعہ، چھپا بھی نہیں تھا، ڈنکے کی چوٹ تھا. تو یہ باتیں غلط ہیں. کلمہ گو جو ہندوؤں سکھوں کو دینا کہ وہ دفن کرتے پھریں، وہ کہیں گے ہمارا کیا لگتا. اس لیے یہ فتنے نہ پیدا کریں. ہر کلمہ گو کی نماز جنازہ پڑھیں، بلکہ پڑھائیں، دعائیں کریں. آگے معاملہ اللہ سے ہے کہ وہ کس کو بخشا. یعنی وہ ہو سکتا کوئی اہل حدیث بھی پکڑے جائیں. یہ سارے کچھ جنت کے ٹھیکیدار، ان میں بھی کئی بد کردار ہیں، معاملات کے گندے ہیں. اللہ تو دیکھے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں. اس لیے آپ نا دل کھلا کریں، سارے اہل اسلام سے محبت کریں، ہر مسجد میں نماز پڑھیں. کوئی نہ کہے کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک، اس کے پیچھے نماز نہیں. وہ بدعت شرک کا جواب اللہ کو خود دیں گے. ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھیں. عبد الرحمٰن صاحب اس وقت بدعت عمل کی بھی نہیں تھی کہ ختم درود کا مسئلہ تھا، یہ تو بہت معمولی ہے. وہ عقیدے کی بدعت تھی، کوئی شیعہ ہو گیا تھا، کوئی مرجئہ تھا، کوئی خارجی تھا. تو آپ نے فرمایا صلی خلفہ وہذا ہے بدعت، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ. اپنی بدعت کا جواب وہ خود خدا کو دے گا. نماز میں کیا بدعت کر رہا، قرآن پڑھ رہا، قبلہ روکا. تو خدا کے لیے یہ سارے لوگ نہ سمجھ جائیں، ورنہ ہندو یہود نصارہ ان کو کچل دیں گے، برباد کر دیں گے.